فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 17۔ میں نہیں سمجھتا کہ مادی اشیاء کی حقیقت کے بارے میں افلاطون کے منطقی اعتراضات تحقیقات کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ خوبصورت ہے بعض پہلوؤں میں بدصورت بھی ہے، جو دو گنا ہے وہ نصف بھی ہے اور اعلی حاض القیاس۔ لیکن جب ہم کسی فن پارے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بعض پہلوؤں میں خوبصورت اور بعض دوسرے پہلوؤں میں بدصورت ہے تو اس کا تجزیہ کم از کم نظریاتی طور پر ہمیشہ ہمیں یہ کہنے کا اہل بنائے گا کہ یہ پہلو یا حصہ خوبصورت ہے جبکہ وہ پہلو یا حصہ بدصورت ہے۔ جہاں تک دو گنا اور نصف کا تعلق ہے تو یہ اضافی تراکیب ہیں۔ اس امر واقعی میں کوئی تناقض نہیں کہ وہ 1 کا 2 گنا اور 4 کا نصف ہے۔ اضافی ترکیبات کا فہم نہ ہونے کے باعث افلاطون مستقل طور پر مشکلات میں گھرا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر الف بے سے زیادہ بڑا ہے اور جیم سے چھوٹا ہے تو بے بیک وقت بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی۔ یہ بات اسے متناقض معلوم ہوتی ہے۔ ایسی مشکلات فلسفے کی طفلانہ بیماریاں ہیں۔ وجود و شہود کے درمیان تفریق کے وہ نتائج نہیں ہو سکتے جو پارمیڈائز اور افلاطون اور ہیگل سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اگر شہود حقیقتاً ظاہر ہوتا ہے تو یہ عدم نہیں ہے اور اس لیے وجود کا حصہ ہے۔ یہ دلیل صحیح طور پر پارمیڈائز کی دلیل ہی کی قسم ہے۔ اگر شہود حقیقتاً ظاہر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے متعلق سر کھپانے سے کیا فائدہ؟ لیکن شاید کوئی یہ کہے گا شہود حقیقتاً ظاہر نہیں ہے لیکن یہ ظاہر ہونا لگتا ہے۔ لیکن یہ بات کوئی مدد نہیں کرتی کیونکہ ہم دوبارہ پوچھیں گے کیا یہ حقیقت میں ظاہر ہونا ظاہر ہوتا ہے یا ظاہراً ظاہر ہونا لگتا ہے؟ جلد یا بدیر اگر شہود ظاہر ہونا ظاہر ہوتا ہے تو ہم ضرور یہاں پہنچیں گے کہ یہ حقیقتاً ظاہر ہوتا ہے اور اس لیے وجود کا حصہ ہے۔ افلاطون اس انکار کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ پلنگ کثرت سے ظاہر ہوتے ہیں جبکہ حقیقی پلنگ صرف ایک ہے، یعنی وہ ایک جسے خدا نے تخلیق کیا ہے۔ لیکن وہ اس امر واقعی کے الجھیڑوں کا سامنا کرتا معلوم نہیں ہوتا کہ مشہور اشیاء بکثرت میں اور یہ کثرت وجود کا حصہ ہیں۔ ایسی کوشش کو جو دنیا کو اس طرح حصوں میں تقسیم کرے کہ اس کا صرف ایک حصہ دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ حقیقی ہے، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے متعلق افلاطون کا ایک اور عجیب نظریہ ہے کہ قیاس یا رائے اور علم لازماً مختلف نفس مضامین میں متعلق ہوتے ہیں۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ اگر میں خیال کروں کہ برف باری ہونے والی ہے تو یہ قیاس یا رائے ہے، لیکن اگر میں بعد میں بارش ہوتی دیکھوں تو یہ علم ہے۔ لیکن دونوں مواقع پر نفس مضمون ایک ہی ہوتا ہے۔ تاہم افلاطون سمجھتا ہے کہ وجوہات کسی وقت قیاس کا موضوع ہے، وہ علم کا موضوع ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ علم یقینی اور خطا سے مبرہ ہے۔ قیاس یا رائے محض خطا کی سزاوار نہیں ہوتی بلکہ لازماً غلط ہے کیونکہ یہ محض شہود کو وجود فرض کر لیتی ہے۔ یہ سب اسی بات کو دہرایا گیا ہے جو پارمیڈائز کہہ چکا تھا۔ ایک معاملے میں افلاطون کی مابعد الطبیعات بظاہر پارمیڈائز کی مابعد الطبیعات سے مختلف ہے۔ پارمیڈائز کے لیے صرف ایک ہے، افلاطون کے خیال میں اعیان کی کثرت ہے۔ یہ اعیان نہ صرف حسن، حقیقت اور خیر کے ہیں بلکہ ہم نے جیسا دیکھا کہ خدا کا تخلیق کردہ ایک آسمانی پلنگ بھی ہے، ایک آسمانی انسان ہے، ایک آسمانی کتاب ہے، ایک آسمانی بلی اور اعلی حاض القیاس نوح کی پوری کشتی کے ذریعے۔ یوں لگتا ہے کہ ریپبلک میں ان تمام امور پر کافی غور نہیں کیا گیا ہے۔ ایک افلاطون عین یا حیت ایک فکر نہیں ہے، اگرچہ یہ فکر کا موضوع ہو سکتی ہے۔ یہ خیال کرنا مشکل ہے کہ خدا نے اسے کیسے تخلیق کیا کیونکہ اس کا وجود لازمہ ہے اور اس نے اس وقت پلنگ تخلیق کرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوگا جب تک اسے سوچا نہ ہوگا۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا تو اس نے وہی پلنگ تخلیق کیا جو افلاطونی پلنگ ہے اور افلاطون کے خیال میں اسے ایسے ہی پلنگ کو وہ عالم وجود میں لایا جو لازمہ ہے، لازماً ابدی ہے۔ ہمیں یہاں ایک ایسی مشکل پیش آتی ہے جس نے بہت فلسفی علماء دین کو پریشان کیا۔
صرف حادث دنیا جو زمان و مکان کی دنیا ہے کی ہی محلوق ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو روزمرہ کی دنیا ہے جس کی اس لیے مذمت کی جاتی ہے کہ یہ فریب اور بری ہے۔ اس طرح یوں لگتا ہے کہ خالق نے صرف نعوذ باللہ فریب و شر تخلیق کیا ہے۔ بعض گناستیوں نے اس نظریے کو ثابت قدمی سے اپنا لیا، لیکن افلاطون کے ہاں مشکل اب بھی پائی رہتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ریپبلک لکھتے وقت وہ اس مشکل سے آگاہ نہیں تھا۔ افلاطون کے مطابق وہ فلسفی جسے محافظ کے منصب پر فائز ہونا ہے، اسے غار میں واپس جانا چاہیے اور ان لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے جنہوں نے اسے حقیقت کا سورج نہیں دیکھا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اگر اپنی مخلوق کی اصلاح کرنی ہے تو اسے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ایک عیسائی جو افلاطون کا پیروکار ہے تجسیم کے نظریے کی شاید یہی تشریح کرے، لیکن اس بات کی وضاحت ناممکن ہو جاتی ہے کہ خدا عیان کی دنیا پر ہی کیوں قانع نہیں ہے۔ جب فلسفی غار کی موجودگی کا قائل ہے، وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت غار میں واپس جاتا ہے، لیکن وہ خالق اگر اس نے ہر شے تخلیق کی ہے تو وہ ہر کسی کے خیال کے مطابق غار میں جانے سے شاید اجتناب کرے گا۔ شاید یہ مشکل صرف مسیحی نظریہ خالق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے افلاطون کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ افلاطون کہتا ہے کہ خدا نے ہر شے تخلیق نہیں کی بلکہ صرف اس کو تخلیق کیا ہے جو خیر ہے۔ اس کے خیال کے مطابق مادی دنیا کی کثرت کا ماہر صرف کوئی اور ہے۔ شاید خدا نے ایسے اعیان بھی تخلیق نہ کیے ہوں جو خدا کے جوہر کے اجزاء قرار پائیں۔ یہ ظاہری کثرت بھی جو اعیان ہی کی کثرت کے باعث ہے، حرف آہد نہیں ہے۔ بلاخر خدا یا خیر موجود ہے اور اعیان اس کی صفات ہیں۔ افلاطون کے نظریے کی ہر صورت میں صرف یہی تشریح ممکن ہو سکتی ہے۔ افلاطون مزید اس تعلیم کا دلچسپ خاکہ پیش کرتا ہے جو اس نوجوان کے لیے مناسب ہے جسے محافظ بننا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس اعزاز کے لیے کسی نوجوان کو اخلاقی اور عقلی اوصاف کے مجموعے کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عادل، شریف، محب علم، اچھے حافظے کا مالک اور متوازن ذہن کا حامل ہو۔ جس نوجوان کا ان خوبیوں کی بنیاد پر انتخاب کیا گیا ہے وہ 20 سے 30 سال کی عمر تک 4% غورسی علوم سیکھے گا۔ علم ریاضی، جیومیٹری، علم حیت اور موسیقی۔ ان علوم کا حصول ذاتی منفعت کے لیے نہیں بلکہ ایسے ذہن کو تیار کرنے کے لیے جو ابدی حقائق کے معرفت کا اہل بن جائے۔ مثال کے طور پر علم حیت میں صرف اجرام فلکی کو جاننا نہیں بلکہ عیانی اجرام فلکی کے گردش کے علم کا ہندسہ پہچاننا ہے۔ یہ بات جدید کانوں کو شاید لغو لگے، لیکن بلکہ یہ کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے کہ تجرباتی علم حیت میں یہ نقطہ نظر بہت بارآور ثابت ہوا، جس کے طریقے سے یہ ہوا عجیب ہے اور قابل غور ہے۔ جب تک اجرام فلکی کا نہایت عمیق مطالعہ نہ کیا جائے ان کی ظاہری گردش بے ترتیب اور پیچیدہ معلوم ہوتی ہے، اور ایسی ہرگز نہیں جیسے کہ فیثاغورسی خالق نے منتخب کی ہوگی۔ ہر یونانی کا یہ واضح خیال تھا کہ اجرام فلکی کو ہندسی حسن کا مثال ہونا چاہیے۔ یہ صرف اس لیے ہی ہو سکتا تھا کہ اگر سیارے دائروں میں گردش کریں۔ خیر کی اہمیت کے پیش نظر یہ بات افلاطون کو خصوصاً زیادہ واضح لگی ہوگی۔ یوں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا کوئی ایسا مفروضہ ہے جو ستاروں کی بظاہر بے ترتیب گردش کو ترتیب حسن اور سادگی میں ڈھال دے؟ اگر ایسا ہے تو خیر کا عین ہمیں اس مفروضے کے دعوے کا جواز مہیا کر دے گا۔ سیموس کے رہنے والے ارسٹارکس نے یہ مفروضہ ڈھونڈ لیا کہ تمام سیارے بشمول زمین سورج کے گرد دائروں میں گردش کرتے ہیں۔ اس نظریے کی تردید 2000 سال بعد ہوئی۔ جزوی طور پر ارسطو تقریباً اسی نظریے کی ہی حمایت کرتا ہے جو فیثاغورسیوں سے منسوب تھا۔ اس کو کوپرنیکس نے دوبارہ زندہ کیا اور اس کی کامیابی علم حیت میں شاید افلاطون کے جمالیاتی تعصب کا جواز پیش کرتی معلوم ہو۔ تاہم بدنصیبی سے کپلر نے دریافت کیا کہ سیارے دائروں میں نہیں بلکہ بیضوی صورت میں گردش کرتے ہیں۔ یہ سورج کے مدار پر ہی چلتے ہیں لیکن سورج ان کا مرکز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نیوٹن نے یہ دریافت کیا کہ سیارے ٹھیک بیضوی شکل میں بھی گردش نہیں کرتے۔ یوں وہ ہندسی سادگی جس کی افلاطون کو تلاش تھی اور جسے بظاہر سیموس نے اٹاکس نے پایا تھا، بلاخر فریب ثابت ہوئی۔ سائنسی تاریخ کا یہ ٹکڑا ایک
اصول واضح کرتا ہے کہ ایک مفروضہ کتنا ہی لغو ہو شاید سائنس میں مفید ثابت ہو، لیکن جب یہ خوش قسمتی سے اپنا مقصد حاصل کر چکے تو شاید مزید ارتقاء میں یہ رکاوٹ ثابت ہو۔ خیر کا عقیدہ بحیثیت کلید دنیا کی سائنسی تفہیم علمیت میں ایک حد تک تو مفید تھا، لیکن بعد میں ضرر رساں تھا۔ افلاطون کے اخلاقیاتی اور جمالیاتی تعصب اور اس سے زیادہ ارسطو کے تعصب نے یونانی سائنس کو ختم کرنے میں بہت کردار ادا کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر افلاطون کے دیگر جدید معتقدین علم ریاضی سے قطعی غافل ہیں، حالانکہ افلاطون نے ریاضی اور جیومیٹری کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی تھی اور فلسفہ پر ان علوم کا بہت گہرا اثر تھا۔ محدود خصوصی مہارت کی بدی کی ایک یہ بھی مثال ہے۔ ایک شخص کو افلاطون پر اس وقت تک قلم نہیں اٹھانا چاہیے جب تک اس نے جوانی کا تمام حصہ یا جوانی کا زیادہ تر حصہ یونانی زبان پر صرف نہ کیا ہو اور اس مسائل کو بہت زیادہ وقت نہ دیا ہو جسے افلاطون اہم سمجھتا ہے۔ باب نمبر 16 افلاطون کا نظریہ حیات ابدی۔ پلاٹوز تھیوری آف امورٹیلٹی، وہ مکالمہ جس کا نام فیڈو کے نام پر ہی رکھا گیا ہے، کئی اعتبارات کے حوالے سے دلچسپ ہے۔ اس کا مقصود سقراط کی زندگی کے آخری لمحات بیان کرنا ہے۔ یہ عبارت ہے اس گفتگو سے جو اس نے زہر کا پیالہ پینے سے فوراً پہلے اور اس کے بعد اور اس وقت تک کی جب تک اس کے ہوش و حواس قائم رہے۔ یہ مکالمہ افلاطون کے انسان اعلیٰ کا تصور پیش کرتا ہے جو عظیم ترین درجہ کا دانا اور ولی ہے اور جسے موت کا خوف بالکل نہیں ہے۔ افلاطون نے اسے جس قسم کا انسان پیش کیا ہے وہ اخلاقی طور پر قدیم اور جدید دونوں زمانوں میں بہت اہم تھا۔ مسیحیوں کے نزدیک جو حیثیت صحیفے کی اس عبارت کی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صبر و صلیب کا ذکر ہے، وہ ہی حیثیت وسنا یا آزاد خیال فلسفیوں کے نزدیک فیڈو کی ہے، لیکن سقراط کے آخری لمحات کے سکون و طمانینت کا تعلق اس کے حیات ابدی کے عقیدے سے وابستہ ہے۔ فیڈو کی اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ اس میں ایک شہید کی موت کا ذکر ہے، بلکہ ان بہت سے نظریات کی وجہ سے ہے جو بعد ازاں مسیحیوں نے اپنائے۔ سینٹ پال اور دوسرے فقیہوں کی دنیات بلا واسطہ یا بالواسطہ اسی کی مرہون منت ہے۔ افلاطون کو نظر انداز کرنے سے اسے صحیح طور پر مشکل ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کا مکالمہ کریٹو بتاتا ہے کہ کس طرح سقراط کے احباب اور شاگردوں نے منصوبہ تیار کیا جسے سقراط تھیسلی کی جانب فرار ہو جائے۔ غالباً ایتھنز کے مقتدرین بھی اس سے بچ نکلنے پر بہت خوش ہوتے۔ یہ بھی حال تھا کہ اس منصوبے کے کامیاب ہو جانے کا قوی امکان ہے، تاہم سقراط کو اس طرح کی کوئی بات پسند نہ آئی۔ اس کا اصرار تھا کہ چونکہ اسے قانونی عمل کے تحت سزا دی گئی ہے اس لیے اس سزا سے بچنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا غیر قانونی بات ہے۔ پہلے تو وہ اس اصول کا اقرار کرتا ہے جسے ہم پہاڑ پر واز سے ملاتے ہیں کہ ہمیں کس شخص کے ہاتھوں ہوا کیسا ہی برا سلوک برداشت کرنا پڑے، ہمیں کبھی بھی اس کی برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر وہ خود کو ایتھنز کے قوانین سے مکالمہ کرتے ہوئے تصور کرتا ہے۔ اس میں قوانین اسے بتاتے ہیں کہ اس کی طرف سے انہیں وہی عزت واجب الادا ہے جو ایک بیٹے کی طرف سے باپ کو یا ایک غلام کی طرف سے آقا کو ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تر درجے کی عزت کے وہ مستحق ہیں۔ مزید یہ کہ ایتھنز کا ہر شہری اس معاملے میں آزاد ہے، اگر ایتھنز کی ریاست ناپسند ہے تو وہ نقل مکانی کر جائے۔ قوانین ایک طویل ترین ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں: پس سقراط، اگر تم ہماری بات سنو کہ ہم نے تمہاری پرورش کی، تم اپنی زندگی اور بچوں کو انصاف پر ترجیح مت دو، بلکہ اس کے برعکس تمہیں انصاف کو اپنی زندگی اور بچوں پر ترجیح دینی چاہیے تاکہ دوسری دنیا میں ملائکہ کے سامنے تمہاری حیثیت صاف ہو۔ اگر تم کریٹو کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہو تو تم اور تم سے تعلق رکھنے والا کوئی دوسرا شخص نہ تو اس دنیا میں خوش پاک بطن اور حق پرست رہ سکتا ہے اور نہ ہی دوسری دنیا میں۔ لیکن اگر تم ہمارے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے موت کو خوش آمدید کہتے ہو، تب تم گویا ایک ایسے بے گناہ معصوم کی حیثیت میں
اس دنیا سے رخصت ہوگے جس نے لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی بلکہ خود دوسروں کی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ اس کے برعکس اگر تم لوگوں کی اس برائی کے جواب میں برائی کرتے ہو اور زیادتی کے بدلے زیادتی کر کے اور ہمارے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدوں اور عہد ناموں کو توڑتے ہوئے اور انہیں نقصان پہنچاتے ہوئے رخصت ہوتے ہو جنہیں تمہارے ہاتھوں کی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی خود اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ملک کو اور ہم قوانین کو، تو پھر ہم تم سے تمہاری زندگی بھر خفا رہیں گے، اور جب تم مر جاؤ گے تو دوسری دنیا میں ہمارے بھائی یعنی وہاں کے قوانین بھی تمہیں اپنا دشمن تصور کریں گے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ تم نے اس دنیا میں ہمیں تباہ کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ سقراط کہتا ہے، یہ ہے وہ آواز جسے میں نے اپنے کانوں میں بھنبھناہٹ کرتے ہوئے سنتا ہوں، جیسے کسی صوفی کے کانوں میں بانسری کی آواز آتی ہے۔ اس کے مطابق وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کا فرض ہے کہ وہ وہیں رہے اور سزائے موت قبول کر لے۔ فیڈو میں یوں رقم ہے کہ جب اس کی زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں تو اس کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں اور اسے اس کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے آزادانہ گفتگو کرے۔ وہ اپنی روتی ہوئی بیوی کو واپس بھیج دیتا ہے تاکہ اس خاتون کا غم اس کی بحث میں محل نہ ہو سکے۔ سقراط اپنی بات کا آغاز یوں کرتا ہے کہ اگرچہ وہ ہر شخص جو فلسفہ کا شیدائی ہے موت سے خوف زدہ نہ ہوگا بلکہ اس کے برعکس اس سے خوش آمدید کہے گا، تاہم وہ خود اپنی زندگی ختم کرے گا کیونکہ اس بات کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ خودکشی کرنے کو کیوں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب جو عارفی نظریہ کے مطابق ہے قریب وہی ہے جو ایک مسیحی بھی شاید کہے۔ یہ نظریہ تو بطور راز ہلکی سی آواز میں بتایا جاتا ہے کہ انسان ایک ایسا قیدی ہے جسے اپنے قید خانے کا دروازہ کھول کر فرار ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسا راز ہے جسے میں اب بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا۔ وہ انسان کا خدا سے رشتہ یوں قرار دیتا ہے جیسا کہ مویشیوں کا ان کے مالک سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا بیل تمہاری خواہش یا مرضی کے خلاف اپنا خاتمہ کرے تو کیا تم اس سے ناراض نہیں ہوگے؟ اس لیے یہ بات کہنے کا پورا جواز ہے کہ انسان کو خود اپنا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آخری وقت کا انتظار کرنا چاہیے، یہاں تک کہ خدا کی طرف سے اسے ویسا ہی بلاوا آ جائے جیسا کہ اب اس کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ اسے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ اسے یقین ہے پہلی اس بات پر کہ میں دوسری دنیا میں ایسے دیوتاؤں کی نگرانی میں جا رہا ہوں جو زیادہ عقل مند اور پارسا ہیں۔ اس بات کا مجھے اتنا یقین ہے جتنا کہ ایسی ہی دوسری باتوں کا، اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ اس کے بارے میں مجھے پہلی بات جتنا یقین نہیں ہے کہ میں اپنے سے پہلے فوت ہو جانے والے ان افراد سے جا ملوں گا جو اس دنیا میں موجود لوگوں سے بہتر ہیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ مرنے والوں کے لیے موت میں شر کی بجائے خیر کا پہلو زیادہ ہوگا۔ سقراط کہتا ہے، موت نام ہے جسم سے روح کی علیحدگی کا۔ یہاں ہم افلاطون کی سنویت پر آ جاتے ہیں، جیسے وجود و شہود، عیان اور مادی اشیاء، عقل اور حواس، روح اور جسم، یہ جوڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ہر جوڑے میں پہلا حصہ دوسرے سے حقیقت اور خیر میں افضل ترین ہے۔ راہبانہ اخلاق فطری طور پر اسی سنویت کا نتیجہ ہے۔ عیسائیت نے اس نظریے کو جزوی طور پر اپنایا لیکن مکمل طور پر کبھی نہیں۔ اس راہ میں دو رکاوٹیں تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ اگر افلاطون کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو شاید مادی دنیا کی تخلیق شر معلوم ہو اور شر خالق کی تخلیق نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ مسلمہ مسیحیت شادی کی مذمت نہیں کر سکتی تھی اگرچہ اس نے تجرد کو زیادہ شریفانہ عمل قرار دیا۔ معنویت کے ماننے والے دونوں پہلوؤں پر زیادہ ثابت قدم رہے۔ ذہن اور مادہ کے درمیان تفریق جو اب فلسفہ، سائنس اور مقبول سوچ میں عام ہو چکی ہے کی ابتدا مذہب سے ہوئی جو روح اور جسم کی تقسیم سے شروع ہوئی۔ جیسا ہم نے دیکھا، ایک عارفی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زمین اور ستاروں بھرے آسمان کا بچہ ہے، زمین سے بدن آیا ہے اور آسمان سے روح۔ یہی وہ نظریہ ہے جسے افلاطون فلسفے کی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فیڈو میں سقراط فوراً ہی بات آگے بڑھاتا ہے کہ اس کے نظریہ کی درویشی کے مضمرات کیا ہیں۔ اس کی درویشی میں اعتدال پسندی اور نرمی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک فلسفی کو عام مسرتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اسے لذتوں کو اپنا غلام
बल्कि इससे लज्जतों का गुलाम नहीं होना चाहिए। एक फलसफी को ताम व मशरूबात की लज्जत की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिलाशुबा इसे इस कदर ज़रूर खाना पीना चाहिए जिस कदर इसके फितरी ज़रूरत है। इसमें फाका कशी का कोई मशवरा नहीं है, और हमें ये बताया गया है कि अगरचे सुकरात शराब से बेनियाज रहता, लेकिन बाज़ मौक़ा पर मैं नोशी में इसका कोई हरीफ ना बन सकता था, और फिर भी वो मदहोशो बदमस्त ना होता। वो मैं नोशी की नहीं बल्कि इसकी लज्जतों की मजम्मत करता है। इस तरह एक फलसफी को इश्क व मोहब्बत की लज्जतों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसे कीमती मलबूसात, जूतों या जिस्मानी जीनत और आराइश की दूसरी बातों में भी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। इसकी दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर रूह के मामलात से होनी चाहिए और बदन के मामलात से नहीं। जहाँ तक मुमकिन होता है वो बदन से हट कर रूह की तरफ मुतवज्जो रहना पसंद करता है। ये ज़ाहिर है कि इस नज़रिए का हकीकी मुद्दा तर्क दुनिया नहीं है, लेकिन जब ये आम लोगों को पहुँचता है तो इसे तर्क दुनिया समझ लिया जाता है। एक फलसफी हिस्सी मुसरतों से इरादतन इजतनाब नहीं करेगा, बल्कि वह दूसरे मामलात में दिलचस्पी लेगा। मैंने बहुत फलसफियों को देखा है कि जब वो किसी किताब के मुताले में इतने महव हो गए कि वो अपना ताम भूल गए और फिर बिलाहर उन्होंने खाना खाया। ये लोग इस तरह अमल कर रहे हैं जैसा अफलातून कहता है कि इन्हें करना चाहिए। वो किसी अहलाकी कोशिश से बसियार खोरी से बच नहीं रहे हैं, बल्कि इनकी दिलचस्पियों के और ही अमूर थे। ये वाज़ेह है कि फ़लसफ़ी को शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे पैदा करना और इसकी परवरिश भी करना चाहिए, लेकिन अपने ही अफकार में खोए रहना चाहिए। लेकिन आज़ादी निस्वां के ज़माने से ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि ज़ीनती लड़ाका खातून थी। ज़ीनतफी लड़ाका खातून थी। सुकरात अपनी बात यूं जारी रखता है कि फ़लसफ़ी जिस्मानी और मादी मामलात से रूह को बेनियाज रखते हैं, जबकि बाकी लोग समझते हैं कि इस शख्स की ज़िंदगी किसी काबिल नहीं होती जो हिस्सी और मादी लज्जतों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता। यूँ लगता है इन अल्फाज में अफलातून ने शायद गैर इरादी तौर पर माहिरीन अखलाक के इस तबके की मुखालफत की है जो समझते हैं कि सिर्फ जिस्मानी लज्जतों की अहमियत होती है। इन माहिरीन अखलाक के ख्याल में जो शख्स जिस्मानी लज्जतों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता वो हर किस्म की मुसरत से किनारा कश हो जाता है तो पारसा ज़िंदगी गुजारता है। इसी गलती से नाकाबिल बयान नुकसान पहुँचता है। जिस हद तक ज़हन और जिस्म की तकसीम की जा सकती है, बदतरीन लज्जतें और बेहतरीन मुसरतें सिर्फ इन ज़हनी होती हैं। मिसाल के तौर पर हसद और जुल्म की कई किस्में और इक़्तिदार की हवस। मिल्टन का शैतान जिस्मानी अजियतों से बुलंदतर हो जाता है और ख़ुद को तबाही के काम के लिए वक़फ़ कर देता है, जिससे वह ऐसी लज्जत हासिल करता है जो मुकम्मल तौर पर ज़हनी है। कसीर मशहूर अहले कलीसा जिन्होंने जिस्मानी लज्जतों का त्याग किया और दूसरी लज्जतों से महतात ना रहे, वो इक़्तिदार की मोहब्बत से मगलूब हो गए और इन्हें हैबतनाक मुजालिम और दर्दनाक अजियतें देने की राह पर ले गई, और ये सब बराए नाम मजहब की खातिर किया गया। आज हमारी दुनिया में हिटलर इसी किस्म का इंसान है। हर बात से पता चलता है कि इसकी जिस्मानी लज्जतों की कोई अहमियत नहीं, जिस्म के जबर तसल्लुत से आज़ादी अज़मत की तरफ ले जाती है, लेकिन एक ही तरह या तो गुनाह में बढ़ाई का सबब बनती है या नेकी में अज़मत का मौजब होती है। ताहम ये बात ग्रेज़ की है जिसे हम सुकरात की तरफ लौटते हैं। अब हम मज़हब के अकली पहलू की तरफ आते हैं जिसे अफलातून सही या गलत तौर पर सुकरात से मंसूब करता है। हमें बताया गया कि जिस्म हसूल इल्म में रुकावट बनता है और समात और बसारत के ख्वास गलत गवाह हैं। अगर हकीकी वजूद रूह पर मुनकशिफ होता है तो सिर्फ खालिस तफक्कुर की सूरत में और खवास की वाबस्तगी की सूरत में नहीं। आइए लम्हा भर के लिए इस नज़रिए के मज़मूरात पर गौर करें। इस तरीक़ में तजर्बाती इल्म की मुकम्मल नफ़ी हो जाती है जिसमें तमाम तारीख़ और जोग्राफिया है। हम नहीं जान सकते कि कोई ऐसी जगह थी जिसे इथनिस कहते हैं और कोई ऐसा शख्स ना था जिसे सुकरात कहा जाता है। इसकी मौत और मरते वक़्त इसकी जुर्रत शहूद की दुनिया ही में मुतालिक है। इसकी जुर्रत शहूद की दुनिया ही से मुतालिक है। इसके मुतालिक हम सिर्फ बसारत और समात ही से जान सकते हैं, और सच्चा फ़लसफ़ी बसारत और समात को नज़रअंदाज कर देता है। फिर हमारे लिए बाकी क्या बचता है? पहली चीज़ मुंतिक और इल्म रियाजी, लेकिन ये तो मफरूज़ात पर मबनी है और हकीकी दुनिया के मुतालिक किसी कतई दावे का जवाज़ नहीं बनते। दूसरी चीज़, और ये भी बहुत कतई है, इसका इन्हसार
خیر کے آئین پر ہے۔ اس آئین کو پا لینے کے بعد فلسفی اس علم کو فرض کر لیتا ہے کہ خیر ہی وجود حقیقی ہے۔ اس سے وہ یہ نتیجہ جائز کر لیتا ہے کہ اعیان کی دنیا ہی حقیقی دنیا ہے۔ بعد کے فلسفیوں نے خیر اور حقیقت کو ایک ہی شے قرار دینے کے لیے دلائل پیش کر دیے، لیکن یوں لگتا ہے کہ افلاطون نے اسے بدیہی سچائی سمجھ لیا۔ اگر ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں فرضی طور پر اس قیاسی امر کو حق بجانب قرار دے لیتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے کہ فکر انسانی اس وقت بہترین ہوتی ہے جب ذہن خود محویت کی کیفیت میں ہوتا ہے اور آوازوں، نظاروں، درود آلام اور لذتوں اور ہر قسم کے مادی اور جسمانی علائق سے آزاد ہو جاتا ہے اور وجود حقیقی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے فلسفی جسم کی بے قدری کرتا ہے۔ اس مقام سے سقراط اور اعیان یا امثال یا جواہر کی طرف پیش رفت کرتا ہے، یعنی عدل مطلق، حسن مطلق اور خیر مطلق ہے، لیکن یہ جسمانی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، اور میں یہ بات صرف مطلق عدل حسن یا خیر ہی کے بارے میں نہیں بلکہ مطلق صحت، طاقت، غرض، ہر چیز کے مطلق اور حقیقی نوعیت کے بارے میں کرتا ہوں۔ ان سب کو صرف عقلی بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب تک ہم جسم سے وابستہ رہتے ہیں اور ہماری روح جسمانی علائشوں سے تعفن سے آلودہ رہتی ہے، ہماری حقیقت کو جاننے کی خواہش کی تسکین نہیں ہوگی۔ یہ زاویہ نظر حصول علم کے لیے سائنسی مشاہدے اور تجربے کی طریقوں کو خارج کر دیتا ہے۔ تجربہ کرنے والوں کا ذہن خود محویت کے عالم میں نہیں چلا جاتا اور وہ سماعت کو بصیرت کو پس پشت نہیں ڈالتا۔ ذہنی عمل کی دو اقسام ہیں جو اس طریقے میں بروئے کار آتی ہیں اور جنہیں افلاطون پسندیدہ قرار دیتا ہے، وہ ریاضی اور صوفیانہ بصیرت ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں ذہنی عوامل کس قدر بے دل و جان افلاطون اور فیثاغورسیوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ حصول علم کے لیے تجربے میں یقین رکھنے والے شخص کے لیے جسم وہ ذریعہ ہے جو خارجی دنیا کی حقیقت کے ساتھ لمس کا رشتہ قائم کرتا ہے، لیکن افلاطون کے خیال میں اس میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مسخ کرنے والا ذریعہ ہے جسے ہم اشیاء کو یوں دیکھتے ہیں جیسے آئینے میں مبہم طور پر۔ دوسری یہ کہ چونکہ یہ خواہشات کا ماحص ہے، یہ خواہشات علم کے حصول اور سچائی کے نور کی معرفت سے گمراہ کرتی ہیں۔ چند اقتباسات اس بات کو واضح کر دیں گے۔ جسم ہمارے لیے مستقل زحمت کا باعث ہے کیونکہ یہ ہر وقت خوراک کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ یہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر وجود حقیقی کے بارے میں ہماری تلاش میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ یہ ہمیں عشق و محبت، شہوت، خوف اور طرح طرح کے خیالات اور بے انتہا حماقتوں میں مبتلا رکھتا ہے، اور اس طرح ہماری قوت فکر کو محدود سے محدود کرتا بلکہ ختم کر دیتا ہے۔ لڑائی، جھگڑے، جنگیں اور گروہ بندیاں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ یہ جسم اور جسمانی شہوتوں کے سوا کہاں سے آتی ہیں؟ جنگیں اکثر مال کی محبت میں ہی لڑی جاتی ہیں اور دولت کو جسمانی سہولتوں اور جسمانی خدمات کی خاطر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تمام رکاوٹوں کے باوجود ہم فلسفہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، اور بدترین معاملہ یہ ہے کہ اگر کبھی ہمارے پاس وقت ہو بھی اور فراغت کے اوقات میں غور و فکر شروع کر بھی دیں تو ہمارا جسم ہماری فکر میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور ہماری تحقیق میں افراتفری اور ابہام پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں اس طرح حیران و پریشان کر دیتا ہے کہ ہم سچائی نہیں دیکھ پاتے۔ تجربے سے ہم پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ہمیں کسی شے کا علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے جسم سے آزاد ہونا پڑے گا۔ روح کو جسم سے بالکل آزاد ہو کر اشیاء کو جیسے کہ فلزات ہیں دیکھنا پڑے گا، تب ہی ہم اس دانش کو حاصل کر سکیں گے جس سے ہم خواہ ہیں اور جس کا ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں۔ جب تک جسم روح کے ساتھ ہے، خالص علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم کا حصول اگر ممکن ہے تو علم صرف مرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور یوں جب ہم جسم کی حماقتوں سے آزاد ہو کر مکمل طور پر خالص ہو جائیں گے تو تب ہی ہم خالص حقائق سے محرم راز رہیں گے، اور ہمیں یہ کہیں واضح روشنی دکھائی دے گی، اور یہی سچائی کا نور ہے، کیونکہ ناپاک افراد کو خالص حقائق تک رسائی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ پاکیزگی روح کی جسم سے علیحدگی کے سوا اور کیا ہے؟ یہ علیحدگی یعنی جسم کے قید خانے سے روح کی یہ رہائی ہی موت کہلاتی ہے، اور حقیقی فلسفی اور صرف وہی روح
हमेशा की जिस्म से और वही हमेशा रूह की जिस्म से अलहदगी के मुतलाशी होते हैं। सिर्फ एक ही सिक्का है जिससे तमाम चीज़ों का तबादला होना चाहिए और इसका नाम दानिश है। देवमालाई तमसीलों के बानी सही मानी ही में बयान करते मालूम होते हैं। वो कोई नामाकुल बात नहीं कर रहे होते। और जब उन्होंने काफ़ी अरसा हुआ एक तमसील में ये बताया कि जो लोग नापाकी की हालत में या रसूमात की अदायगी के बगैर दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं तो वो एक दलदली इलाके में रखे जाएंगे, लेकिन जो पाकीज़गी की हालत में या रसूमात की अदायगी के बाद दूसरी दुनिया में पहुँचते हैं इनका ठिकाना देवताओं के साथ होगा। वो ये भी कहते हैं कि लिबादा पोश और असा बरदार तो बहुत होते हैं, लेकिन सूफियाना चंद एक ही होते हैं। इन अल्फाज की तशरीह मैं यूँ करता हूँ कि सच्चे सूफिया ही हकीकी फ़लसफ़ी होते हैं।